الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم نحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ودانائے سبل ختم رسول مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ یاد وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ جی چاہتا ہے کوچے انوار میں چلوں اپنے رسول پاک کی سرکار میں چلوں حضرات میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے ارشاد ربانی ہے کہ اللہ کے دوستوں کو ولیوں کو نہ دنیا کا خوف ہے نہ آخرت کا خوف ہے وہ بے خوف ہیں اس وجہ سے کہ ان کی ساری زندگی شریعت کا مکمل آئینہ تھی اور ان کا چلنا ان کا اٹھنا ان کا بیٹھنا سب اللہ کی رضا کے لیے تھا اور اللہ نے ان کو مقام عطا کر دیا اور ان کو کسی طرح کا کوئی غم نہیں۔ بزرگوں کی بڑی لمبی فہرست ہے، اس کا بیان کرنا فوری جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ اس وقت میں قدوۃ الکبریٰ غوث العالم تارک السلطنت امیر کبیر سلطان سید شاہ اوحد الدین اشرف نور بخشی کے بارے میں بیان کرنے جا رہا ہوں، جن کا عرس شریف انشاءاللہ تعالی چند دنوں کے بعد شروع ہونے جا رہا۔ مخدوم صاحب ایران کے رہنے والے تھے اور جب اللہ کی رضا نے ان کو آواز دی تو انہوں نے اپنی سلطنت سب کچھ ٹھکرا کے فقیری اختیار کر لی۔ مخدوم صاحب کے والد سمنان کے بادشاہ تھے اور سمنان کا تخت و تاج چھوڑ کر انہوں نے فقیری اختیار کی اور ہندوستان تشریف لائے۔ صوفیوں کا ہندوستان میں آنا میرا خیال ہے 7ویں صدی ہجری سے شروع ہو جاتا اور ان صوفیوں کی فہرست میں مخدوم سمنا کا نام نمایاں ہے، جنہوں نے شریعت طریقت اور معرفت کی تعلیم اور تبلیغ کے لیے ہندوستان تشریف لائے۔ آپ کے والد کو اولاد نرینہ نہیں تھی، آپ کو ہمیشہ آپ سوچا کرتے تھے کہ میرے بعد میری حکومت کون سنبھالے گا۔ بہرحال ایک عرصہ گزر گیا اور آپ کی تمنا میں اضافہ ہوتا گیا کہ جلد سے جلد انہیں اولاد نرینہ ہو جو مطلب سمنان کے تخت و تاج کا ان کے بعد ولی عہد و بادشاہ ہو۔ چنانچہ حضور مخدوم سمنانی کے والد دعا ہی کر رہے تھے کہ اچانک حضرت ابراہیم مجذوب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لانے کے بعد جب محل میں داخل ہوئے تو وہ دیکھ کر وہ انگشت بدندہ ہو گئے کہ تمام تر پہرے لگے ہوئے ہیں، کس طرح سے اندر آئے۔ لیکن جب ان پر نظر پڑی تو آپ ادب سے ان کے قریب کھڑے ہو گئے، ان کو بیٹھال دیا اور خود کھڑے ہو گئے۔ کہا حکم کیا ہے؟ حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ نے ابراہیم مجذوب نے یہ فرمایا کہ آپ کو میں اولاد کا مژدہ سنانے کے لیے آیا ہوں کہ آپ کو اولاد نرینہ ہوگی جس کا نام اشرف ہوگا۔ بہرحال میں طویل میں نہیں جانا چاہتا، گہرائی میں نہیں جانا چاہتا، میں مختصر میں مخدوم صاحب کے واقعات بیان کروں گا
اور اس کے بعد اپنا بیان ختم کر دوں۔ بہرحال حضرت ابراہیم مجذوب کی دعا سے مخدوم میں سمنا پیدا ہوئے، اور اسی رات کو جس دن مجذوب تشریف لائے تھے، قدوت کبریٰ کی کا مژدہ کیا خواب میں آپ کی والدہ ماجدہ نے خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، مژدہ سنایا، خوشخبری سنایا کہ آپ کو ایک بیٹا ہوگا جو بڑا بزرگ ہوگا، جس کا فیضان قیامت تک جاری و ساری رہے گا۔ بہرحال جو صبح ابراہیم مجذوب نے سنایا، رات میں سرکار نے بشارت دی، اس کے مطابق اسی مطابق سے حضرت مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی، اور 10 سال تک یہ اپنے والد کے بعد سلطنت پر متمکن رہے، لیکن ان کا دل عبادت کے علاوہ سلطنت میں نہیں لگتا تھا۔ برابر سوچا کرتے تھے کس طرح سے ہم یہ تخت و تاج کو ٹھکرا کر راہ فقیری اختیار کریں۔ چنانچہ ایک شب سمنان کی جامع مسجد میں عبادت میں مصروف تھے کہ حضرت خضر علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائے اور کہا کہ برادر اشرف، اب وقت آ گیا ہے، اب آپ جو ہے سب کچھ چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل پڑے، اور حضرت شاہ علاء الحق گنج نبات رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں آپ کا انتظار ہو رہا۔ بہرحال مخدوم صاحب نے یہ واقعہ اپنی والدہ جو بڑی بزرگہ تھی اور حضرت احمد یسوی رحمۃ اللہ تعالیٰ سے ان کا خاندانی تعلق تھا، بزرگ خاندان تھا، ان کی والدہ مخدوم صاحب کی بھی بزرگ تھیں، اور ان کو جب مخدوم صاحب نے سنایا تو انہوں نے اجازت دے دی۔ بہرحال آپ تمام آن و بان کے ساتھ حدود سمنان کے حدود تک آئے، اور اس کے بعد سب کو واپس کر دیا۔ ساتھ میں علاء الدولہ سمنانی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کو پہنچانے کے لیے سرحد تک آئے، اور پھر الوداع کہا، اور آپ وہاں سے چلے، اور چلتے چلتے خانقاہ سے اوچ پہنچے۔ اوچ میں بھی کچھ دن قیام کیا، اور اوچ سے سیدھے جو ہے آپ یہاں آ گئے حضرت شاہ علاء الحق گنج نبات رحمۃ اللہ علیہ کی خانقاہ میں۔ یہ ایک ایسا ولی ہے، تعجب ہوتا ہے کہ جس کے لیے بڑی دیر سے منتظر تھے، کئی سالوں سے انتظار کر رہے تھے آپ کے پیر کہ ایک میرے مرید جو سید ہیں اور جو نجیب الطرفین ساداتوں میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور اللہ کی رضا کے لیے معرفت کی تکمیل کے لیے میری خانقاہ میں آ رہے ہیں۔ بہرحال اچانک ایک دن وہ سو رہے تھے کہ خواب ہوا کہ اٹھ گئے، اور اٹھنے کے بعد کہنے لگے بوئے یار میں آیت۔ لوگ تعجب کر رہے تھے یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ ان مخدوم سمنا کی آمد ہو رہی ہے۔ پالکی تیار کی گئی، خانقاہ میں ایک عجیب سا ہنگامہ ہوا، کون شخصیت آ رہی ہے جس کے لینے کے لیے پیر خود جا رہے ہیں۔ یہ پہلے بزرگ ہیں جن کے پیر ان کو خود لینے کے لیے جا رہے ہیں۔ چنانچہ گئے، آپ آئے، آپ کے آنے کے بعد پھر خانقاہ میں لگ بھگ 12 سال تک آپ ان کی معرفت کی تعلیم لیتے رہے۔ جب مکمل ہو گئے تو آپ نے حکم دیا کہ آپ روح آباد کا علاقہ دکھایا گیا، جس جو پہلے جون پور ریاست میں پڑتا تھا۔ حضور مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ وہاں کا حکم ہوا۔ پہلے تو آپ آنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، لیکن آپ کے پیر کا حکم ہوا کہ جنگل میں 1-2 شیر نہیں رہ سکتے۔ اب حکم یہی ہے کہ آپ یہاں سے جا کر روح آباد کی سرزمین جو دکھائی گئی ہے وہاں جائیے، جو اس وقت بقعہ نور ہے، جہاں فیضان جاری و ساری ہے۔ ہزاروں لوگ ہمیشہ آتے رہتے ہیں اور ان کو فیضان ملتا ہے۔ بہرحال مخدوم سمنانی رحمۃ اللہ علیہ یہاں جون پور آئے۔ جون پور کے سلطنت کے بادشاہ شرکی خاندان آپ سے بہت متاثر ہوا۔ اس نے کہا حضور آپ یہیں قیام فرمائیں، جو چاہیں ہم سب کچھ عطا کر دیں گے۔ لیکن انہوں نے کہا، مخدوم سمنانی نے فرمایا کہ یہ میرے پیر کا حکم یہاں نہیں ہے۔ وہ جگہ دکھایا
لیکن یہ بھی جونپور ریاست ہی میں ہے، ہم وہیں جانا چاہتے ہیں۔ بہرحال ان کے تمام کرنے کے بعد بھی مخدوم صاحب نے کہا نہیں، ہمیں جو پیر کا حکم ملا ہے وہ ہم اس کے لیے یہاں نہیں رک سکتے، ہم جونپور ہی کا علاقہ ہے لیکن روح آباد جائیں۔ یہاں آئے اور سب سے پہلے موجودہ جو بھدہو موضع ہے وہاں تشریف لائے۔ وہاں لانے کے بعد آپ ایک رات رکے، عجیب واقعات لوگوں نے دیکھے۔ وہاں کے خاص زمیندار ملک محمود رحمۃ اللہ علیہ جب آپ کے قریب آئے تو آپ کے چہرے کو دیکھ کر بے حد متاثر ہوئے اور کہا کہ آپ حضور ہمیں بیعت کر لیجئے، اور یہ ہماری زمینداری میں یہ زمینیں ہیں، جہاں چاہیں آپ یہاں قیام کریں۔ لیکن آپ نے کہا کہ ہم کو یہاں نہیں رہنا ہے، بلکہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ آپ روح آباد کی سرزمین پہ تشریف لے جائیں، وہی آپ کی آخری آرام گاہ ہوگی۔ چنانچہ مخدوم صاحب یہاں آئے۔ آنے کے بعد یہاں کسی درپن ناتھ کا دور تھا، وہ یہاں کا بہت عظیم جادوگر تھا، جس کے بارے میں کچھ کہنا جو یہ شیر لانا کے مترادف ہے۔ بہرحال مخدوم صاحب کا حکم کہ پیر کا حکم ہوا، آپ نے درپن ناتھ کے پاس کہلوایا کہ وہ جگہ خالی کر دے۔ اس نے کہا کہ ہم کسی طرح سے جگہ خالی کریں گے نہیں، وہ تیار نہیں ہوا۔ بہرحال مخدوم صاحب نے اپنے خادم جمال الدین راؤت رحمۃ اللہ علیہ کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور جا کے اس سے کہیں کہ وہ جگہ خالی کر دے، یہاں یہ ہماری جگہ ہے اور یہیں پر میری آخری رسم بھی ادا کی جائے گی، یعنی اسی مٹی میں مجھے دفن کیا جائے گا۔ چنانچہ جمال الدین راؤت جب وہاں سے چلے، سلامی دروازے کے قریب پہنچے تو درپن ناتھ کو معلوم ہو گیا جادو کی زور سے اس نے چوٹوں کا ایک گروہ جو ہے جمال الدین کے طرف بھیجا۔ بہرحال مخدوم صاحب نے چلتے وقت انہیں ایک سوٹا عطا کیا تھا اور یہ فرما دیا اور کچھ منہ میں کھانے کے لیے ڈال دیا تھا اور کہا تھا جمال الدین جاؤ اور جانے کے بعد اسے کہہ دو کہ وہ جگہ خالی کر دے۔ بہرحال اس نے چوٹوں کا ایک لشکر بھیجا اور حضرت جمال الدین سمجھ گئے کہ یہ اس کا جادو ہے، چنانچہ انہوں نے اپنا سوٹا پٹکا، نتیجہ ہوا کہ وہ تمام چوٹے زمین دوز ہو گئے۔ جب باب ملنگ سے آگے بڑھے تو شیروں کا ایک گروہ جمال الدین راؤت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف بڑھا، اور بڑھنے کے بعد ایسا لگتا تھا کہ ان کو زندگی سے ختم کر دے، چیر پھاڑ دے گا، لیکن انہیں یاد آ گیا، پھر سوٹا پٹکا، وہ سارے شیر جو ہیں زمین دوز ہو گئے، اور اس کے بعد وہ اچانک آیا اور کہا، کھڑا ہو گیا، کہا آپ کون ہیں؟ آپ جو کہہ رہے ہیں، آپ کے گرو کون ہیں؟ آپ ان کو میرے پاس، مجھے ان کے پاس لے جائیے، لے چلیے۔ بہرحال حضرت جمال الدین کے ساتھ جو ہے درپن ناتھ آئے، آنے کے بعد اسلام قبول کیا اور فرمایا یہ سارا علاقہ جو میرا ہے وہ آپ کا ہے۔ یہ مخدوم صاحب کی سب سے روحانی فتح تھی، اور اس کے بعد پھر آپ روح آباد تشریف لے گئے۔ بہرحال یہ تبلیغی مشن تھا جو یہاں سے ہزاروں لوگ راہ سلوک ادا کرتے تھے اور آتے جاتے رہتے تھے۔ آج بھی وہ فیضان جاری ہے، کوئی آصف زدہ ہے، کوئی سحر زدہ ہے، کوئی خباثت میں مبتلا ہے، کسی کو کوئی شکایت ہے، وہ ساری چیزیں جو ہیں مخدوم صاحب کے آستانے سے ختم ہوتی ہیں۔ آج بھی فیضان جاری ہے اور تا قیامت انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔